سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ قال انا خیر من، کہنے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پس اتر جا آسمانوں سے۔ فما یکون لک، تیرے لیے روا نہیں تھا، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس مقام پہ تکبر کرتا۔ فاخرج، دفع ہو جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کا آغاز بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا۔ کچھ لوگ ایک غلط نظریہ بیان کیا کرتے تھے کہ انسان پہلے بندر تھا، جانور تھا، پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد نظریہ ہے۔ ہمارا اسلام کا اللہ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود اپنے دست مبارک سے بنایا۔ ہم اس انسان عظیم الشان انسان کی اولاد ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے نبوت کا سلسلہ بھی انہی سے شروع ہوا۔ پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری اینٹ وہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک عزت، اعزاز اور فخر اور شرف یہ بھی عطا فرمایا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔
یعنی اس کی تعظیم اور عظمت بزرگی اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذاتی تجلیات کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت اللہ نے کسی مخلوق میں نہیں رکھی، کسی بھی مخلوق میں، نہ فرشتوں میں نہ جنات میں، سوائے انسان کے۔ اللہ کی ذاتی تجلیات کو بھی یہ اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے سورج کی روشنی ہر جگہ پہ پہنچتی ہے، ہر چیز اس روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کو اخذ کرتی ہے، لیکن جو چیزیں لطیف ہوتی ہیں ان پہ سورج کی روشنی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ جیسے ہوا ہے، ہوا پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے، لیکن ہوا پہ سورج کی روشنی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح مخلوقات جو لطیف ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اللہ کی ذاتی تجلیات ضرور پڑتی ہے، لیکن ان کا کوئی اثر ان میں نظر نہیں آتا، جذب ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان واحد مخلوق ہے جس میں اللہ کی تجلیات کا اثر جذب کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اس مخلوق کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا، مسجود ملائکہ بنایا۔ جب اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا تو یہ حکم جس طرح فرشتوں کو تھا، اسی طرح فرشتوں کی ایک جماعت کے سردار ابلیس کو بھی تھا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد، کون سی چیز مانے ہوئی کہ تو سجدہ نہیں کر رہا، کس چیز نے روکا تجھے؟ تو کیا کہنے لگا؟ اللہ پاک فرماتے میں نے جب اس سے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ حکم فرشتوں کو تھا، اسی طرح یہ حکم شیطان کو بھی تھا۔ اللہ پاک خود فرما رہے جب میں نے تجھے حکم دیا تو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر، انا، میں، تکبر، یہ سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ علماء نے لکھا دو گناہ ایسے ہیں جو اس سے اللہ کی اس کائنات میں سب سے پہلے سرزد ہوئے، ایک تکبر، ایک حسد، اور یہ دونوں گناہ شیطان نے شروع کیے۔ آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ مجھے خلافت دینے کی بجائے اس کو خلافت کیوں دے دی، اور دوسرا تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من۔ اچھا، بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو آگ اور مٹی میں کون سی چیز افضل ہے؟ یہ اس نے اپنے پاس سے ہی گڑھ لیا کہ آگ افضل ہے، مٹی افضل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی دلیل تھی کہ آگ افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس مقدمے میں، اس کی اس دلیل کے دعوے میں پہلی چیز جو تھی وہ ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہ ٹھیک ہے بات، شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ دوسری بات کہنے لگا خلقتہ من طین، اس کو آپ نے گارے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات کسی حد تک اس کی درست ہے، مکمل درست نہیں، اس لیے کہ انسان کی تخلیق صرف مٹی سے نہیں ہوئی، بلکہ انسان کی تخلیق میں آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے۔
چاروں عناصر سے مل کر انسان کی تخلیق ہوئی. لہذا مکمل طور پہ یہ کہنا کہ جی اس کو آپ نے گارے سے پیدا کیا، مجھے مکمل آگ سے بنایا، یہ مقدمہ بھی اس کا پورا ٹھیک نہیں. دوسرا جز اس کے مقدمے کا بنتا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے. یہ تو بالکل من گھڑت ہے. کہیں کسی نے نہیں کہا، اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ آگ مٹی سے افضل ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو مٹی کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہے، اور مٹی کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آگ میں تپش ہے، آگ میں جلن ہے، آگ کے اندر چھچورا پن ہے، آگ کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، مٹی کے اندر سنجیدگی ہے. تو اس لحاظ سے اس کا یہ مقدمہ بھی غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اور تیسرا جز اس کا یہ بنے گا کہ ہر افضل کو سجدہ کیا جاتا ہے، مفضول سجدہ کرتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے. کہ افضل کو سجدہ کیا جاتا ہے، مفضول سجدہ کرتا ہے. دنیا کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کی عظمت کرتا ہے. بعض اوقات اللہ اس کو فضیلت دے دیتا ہے. کوئی ایک سب سے افضل ہوگا لیکن دوسرا کسی معاملے میں اس سے کم ہوگا، لیکن اس کی تعظیم کرنی ہوگی کیونکہ حکم یہی ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں، جیسے اس امت میں سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس امت کے سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک موقع پہ آپ نے ایک لشکر کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، 17-18 سال کا نوجوان، اور اس کے امیر کے مامور ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. حالانکہ افضل ہے لیکن اب امیر کی بات ماننا پڑے گی باوجود اس کے کہ امیر مفضول ہے. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ افضل کی ہی تعظیم کی جائے، بعض اوقات اپنے سے کم درجے کی بھی تعظیم کرنی پڑتی ہے. تو یہ مقدمہ بھی شیطان کا بالکل غلط ہے. تو اس لحاظ سے اس کے یہ سارے مقدمات بالکل بے بنیاد تھے. آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی بے بنیاد، ہمیشہ افضل ہی سجدہ کرے، افضل کو ہی سجدہ کیا جائے، یہ بھی بے بنیاد. سب سے بڑھ کر یہ کہ اس چیز پہ نظر رکھتا کہ اللہ پاک نے فرمایا اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا. اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اللہ کے حکم سے آگے کوئی چیز نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر 3 عین تھی، چوتھی عین بھی ہوتی تو اس کا بیڑا بھی پار ہو جاتا، ہمارے لیے بھی خطرہ نہ رہتا. سب سے پہلی عین یہ تھی کہ عالم بہت بڑا تھا، علم بہت تھا اس کے پاس، بہت بڑا عالم. دوسرے نمبر پہ عامل بھی بہت بڑا، عمل بھی بہت کرنے والا. عین سے عامل، بہت بڑا عمل. کل آپ سن چکے کہ 7 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی. اور تیسرے نمبر پہ یہ عارف بھی بہت تھا، عین سے عارف، اللہ کی پہچان اور معرفت رکھنے والا. اگلی آیات میں آ رہا ہے جب اس کو نکالا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے، اس کو دفع کیا جا رہا ہے، تب بھی اس نے اللہ سے مانگا ہے. اس کو پتا تھا کہ شدید غصے میں بھی اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتا، جو دیا مانگا جائے گا وہ اللہ عطا کرے گا. اتنا بڑا عارف اور اللہ کو پہچاننے والا. بس ایک عین نہیں تھی کہ عاشق نہیں تھا، اللہ کے ساتھ محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا. عشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ کس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے،
بس اللہ کا حکم سمجھ کے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاتا. لیکن میرے عزیز دوستو، عشق و محبت یہ انسان کو ہر کام کرنے پہ انسان کو ابھارتی ہے. اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. بہرحال اس نے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا کہ جناب میں بہتر ہوں، لہذا میں آگ سے پیدا ہوا، آگ روشن ہوتی ہے، مٹی میں اندھیرا ہے، لہذا مجھے آپ سجدہ کروائیں، مجھ سے اس کو سجدہ نہ کروائیں. اللہ پاک کے حکم کی جب اس طرح نافرمانی کی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے دفع ہو جاؤ. حبوط کہتے ہیں اترنے کو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ اوپر آسمانوں میں تھا، جنت میں تھا یا نہیں یہ کوئی متعین نہیں ہے، لیکن آسمانوں میں تھا. اللہ پاک نے فرمایا یہاں سے اتر جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرا کوئی حق نہیں تھا کہ تو یہاں اس مقام پر جہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، آسمانوں میں، زمین میں گناہ ہوتے ہیں، آسمانوں میں تو گناہ کوئی نہیں، اس مقام پر بھی تو تکبر کرے، یہاں بھی تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا ہوں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ میں اللہ موجود ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہاں تو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. فخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا. انک من الصاغرین، تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. تکبر میرے عزیز دوستو اتنی خطرناک چیز ہے. ذرا سا گمنڈ اور غرور اپنے دل میں آیا. ہمارے حضرت مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ رائے ونڈ کے جو امام تھے، ایک دفعہ منبر پہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا اگر کسی ایک مسلمان سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو ایسے بندے کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. کسی ایک مسلمان سے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. اور فرمایا تکبر والا تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھا جائے، کمزور ہی سمجھا جائے. یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے تکبر بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو احساس کمتری میں بھی مبتلا نہ کرے. بعض مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے کمزور، ہم تو کمتر، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور انگریز اور طاقتور لوگ اور کہاں ترقی کر گئے. جو دولت اللہ نے ایمان کی ہمیں عطا کی ہے اس سے بڑی قیمتی دولت کوئی نہیں ہے. تو شکر ہو، فخر ہو، لیکن تکبر نہ ہو. ان کی سرحدات ملتی ہیں. بس اس چیز کو دیکھا جائے کہ میں کسی سے بہتر نہیں. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات دل کرتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو اور میں اچھے کپڑے پہن کے چلوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. مفہوم حدیث یوں ہے، فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو جمال ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. تو تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق و غمت الناس، اپنی غلطی پہ اڑ جانا، میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ تکبر ہے. بطر الحق، صحیح بات کو بھی ٹکرا دینا. بعض اوقات ایک بندہ غلطی پر ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط. اس کا نام تکبر ہے. اور فرمایا لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے.
لہذا اپنے آپ کو اس چیز سے بچایا جائے کہ کوئی بھی بات حق کی ہو اس کو تسلیم کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، اور کسی کو ہم ہلکا نہ سمجھے کہ یہ جی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کون جانتا ہے، اس کو کون پوچھتا ہے۔ ہر بندے کا اللہ سے اپنا ایک تعلق ہے، اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کیا مقام۔ اب اس کو دھتکارا جا رہا ہے، جنت سے نکالا جا رہا ہے، دفع دور کیا جا رہا ہے، رحمت سے دور ہو رہا ہے، لعنت کا مستحق بن رہا ہے۔ اس حالت میں اس نے اللہ سے ایک چیز مانگی، اور وہ کیا چیز مانگی اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللہم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔